تمام تر مومنین کی مشکلات کے حل کے لیے بالخصوص امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جانے والے مومنین اس وقت کئی مسائل کا شکار ہیں، ان سب کی مشکلات کی آسانی کے لیے مل کر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا مولانا ابی الزہراء محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ السلام علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اما بعد فقد قال الرحمن فی القرآن الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین والذین لا يعلمون، صلوات۔ عزیزان محترم، ہماری چوتھی نشست اپنے اختتام کی طرف بڑھ گئی۔ کل ہم نے آپ کے سامنے یہ گزارش کی تھی کہ شب جمعہ اس شخص کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جو وقت کے امام کے انتظار میں ہے، کیونکہ جمعے کا دن وہ ہے جو امام کے ظہور کا دن۔ یہ تو شب جمعہ کی بات تھی جسے ہم کل عرض کر چکے، دہرانا نہیں چاہتے۔ جب جمعے کا دن گزر جاتا ہے، جیسے آج جمعے کا دن گزر گیا، تو ایک مومن کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ ایک مومن کی کیا آواز ہونی چاہیے؟ کیا جمعے کا دن گزر گیا، کل ہفتے کا دن ہے؟ جیسے عرب ممالک میں جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، کہا کل مجھے آفس جانا ہے، یہ سوچے، یا یہ سوچے کہ نہیں کل ہفتہ ہے، اس کے بعد اتوار آ جائے گا مجھے چھٹی ہے، یا کچھ سوچ ہونی چاہیے۔ عزیزان محترم، جو حقیقی معنی میں انتظار کرنے والے ہوتے ہیں وہ جمعے کے ہر پہر میں، توجہ کیجیے گا اس جملے پر، ہر پہر میں آمادہ ہوتے ہیں کہ جمعے کا دن ہے، کبھی بھی کہیں سے امام کی آواز آ سکتی ہے۔ جب آواز آ جائے مجھے حاضر ہونا ہے۔ ایک جملہ سن لیں، یہ کون لوگ ہوں گے؟ آیت اللہ شہید محمد صادق صدر نے موسوع امام مہدی میں اصحاب امام کو بیان کرتے لکھا تھا، ادھر کیجیے گا، فرمایا یہ لوگ جو امام کی ندا پر لبیک کہیں گے، پہلی ندا پر، یہ لوگ ایسے ہوں گے کہ دنیا کے مختلف کونوں سے ایک ہی وقت میں امام کی خدمت میں پہنچیں گے۔ کون ہوں گے؟ ان کی خصوصیت کیا ہوگی؟ ان کی خصوصیت یہ ہوگی کہ یہ ہر وقت امام کے ظہور کے لیے آمادہ ہوں گے، تیار ہوں گے۔ جیسے آج روز جمعہ ہے، آپ نے کئی مقامات پر دعائے ندبہ میں شرکت کی ہوگی یا کرتے ہوں گے۔ کیا ہے دعائے ندبہ میں؟ این باب اللہ الذی منہ یؤتی، کہاں ہے وہ جو اللہ کا دروازہ ہے اور جہاں سے عنایات ہوتی ہے؟ این السبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے وہ
جو زمین اور آسمان کے ملانے کا سبب ہے. یعنی آپ جس کے انتظار میں ہیں وہ جب زمین اور آسمان کو توجہ کیجیے گا ملانے کا سبب ہو سکتا ہے تو آپ کے گھر سے خانہ کعبہ تک آپ کو پہنچا سکتا ہے. یقین کیجیے ایک جملہ جو آپ کو دعوت فکر دے کر میں موضوع کی طرف چلوں. آپ کو معلوم ہے کہ یہودیوں کا مدینہ وطن نہیں تھا. یہود فلسطین اور دیگر ان جگہوں پہ رہتے تھے. ہاں بابل میں کچھ یہودی تھے لیکن مدینہ ان کا علاقہ نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود بھی خیبر میں آ کے یہ لوگ بسے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انتظار میں تھے کہ احمد آئیں گے جن کی بشارت دی گئی ہے. لیکن تاریخ نے دیکھا جو اتنے منتظر تھے کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں گئے جہاں کی بھی وہ نبی کو پہچان نہیں پائے, ان کی معرفت حاصل نہیں کر پائے. صرف اور صرف وجہ کیا تھی؟ ایک چیز, کیا؟ دنیا طلبی. دنیا میں اس طریقے سے غرق ہو چکے تھے کہ کسی پر اثر نہیں کیا. اذان محترم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کہ حقیقی منتظر وہ افراد ہیں جو امام سے ایسے دو لگائے ہوئے ہیں کہ وہ قدم قدم پر امام کو یاد کرتے ہیں. اس کی مثال چھوٹی سی سن لیں. علامہ مجلسی حج پہ جا رہے تھے. حج پہ جانے سے پہلے 40 دن تک عمل کیا. کس چیز کا؟ امام کی زیارت کا. امام کی زیارت ہوئی. درود پڑھیں محترم. امام کی زیارت ہوئی. امام نے پوچھا مجلسی تم نے اتنا بڑا عمل کیا, کیا چاہیے؟ کہ مولا کچھ نہیں چاہیے. کہ کون سی حاجت تھی؟ کہ مولا ایک ہی حاجت ہے. کہا کیا؟ کہ مولا میں حج پہ جا رہا ہوں. کہا تو جا رہے, حاجت کیا ہے؟ کہا کہ مولا مجھے یقین ہے آپ بھی حج پہ ہوں گے. کہا کہ میں ہوں گا. تو کہا کہ مولا ملاقات کہاں پہ؟ میں آپ کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. میں حج پہ بھی جا رہا ہوں تو میری نظریں آپ کو تلاش کریں گی. خدا کرے راستے کھل جائیں, آپ جائیں اربعین پر اور لوگ کہتے ہیں کہ مشی میں جو چیز مانگو ملتی ہے. واقعاً ایسا ہی ہے. تو حقیقی منتظر کیا مانگتا ہے؟ حقیقی منتظر مولا سے کہتا ہے مولا جیسے میں سفر میں ہوں ویسے آپ بھی سفر میں ہوں گے, مجھے کچھ نہیں چاہیے, مجھے آپ کی زیارت چاہیے. درود پڑھیں محمد علیہ محمد کی ذات پر. تو ازر محترم بس یہ جمعے کے دن کے حوالے سے چند جملے تھے جو میں نے بالکل لازمی سمجھے اور آپ کے اندر اس کی. کل ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہوئی تھی کہ آل محمد کے جو حقیقی چاہنے والے تھے وہ ہر وقت علم کی تلاش میں ہوتے تھے. جو مولا کے محبان تھے وہ چاہتے تھے کہ ان سے علوم کو لے لیں, وہ علوم کو قصب کر لیں تاکہ اس علوم کو اپنے پاس محفوظ کر لیں. اس کا ایک مثال, اس کی چھوٹی سی مثال سن لیں. ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو صلی جب بے دردی سے بغداد میں شہید کر دیا گیا, کیا جملہ ہے؟ ممات ولم یعرف امام زمانی مات میتتن جاہلیہ. جو شخص بھی امام زمانہ کی معرفت کے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. امام کی شہادت ہو گئی. امام کا ایک صحابی تھا جو حلہ میں رہتا تھا, عراق کے شہر. اس کی ایک عرصے تک امام سے ملاقات نہیں ہوئی تھی. امام کے اتنے سارے فرزندگان تھے اور آپ کو معلوم امام کے بعد کئی لوگوں نے دعوی امامت بھی کیا. اس تک حقیقی معنی میں آٹھویں امام کا اسم نہیں پہنچا تھا. امام کا جاننے والا بیٹے نے کہا کہ بابا میرے لائے کیا حکم ہے؟ توجہ کیجئے گا جملے پر. یہ محبان ہیں جو علوم کو اس طریقے سے لیتے ہیں, مر رہے ہیں, آخری وقت ہے, زندگی کی آخری سانسیں. کہا بابا میرے لیے کیا حکم ہے؟ کہ ایک کام کرو. کہا کیا؟ کہ جتنی بھی ساتویں امام کی چھٹے امام کی احادیث
میرے پاس لکھی ہوئی ہیں اسے لے آؤ. لے آئے. کہ قرآن مجید کو لے آؤ. بیٹا لے آئے. ان تمام تر احادیث کو اور قرآن کو سینے سے لگایا اور کہا خدا بندہ تو گواہ رہنا، میں امام کی معرفت کے بغیر نہیں جا رہا، مجھے امام کا نام تو نہیں پتا ہے، تو موسیٰ کاظم کے بیٹوں میں سے کوئی امام، لیکن کس کی امامت کا اعلان ہوا ہے کیونکہ میری ملاقات نہیں ہوئی، حکومت کی سختیاں ہیں، میں ان سے مل نہیں سکا، جو بھی اس قرآن کے اور احادیث کے مطابق حقیقی امام ہے میں اس پہ ایمان رکھتا ہوں، اس پہ ایمان رکھتا ہوں. اور پھر بیٹے سے کہا کہ جانا مدینے میں اور مدینے میں تلاش کرنا جو حقیقی وارث ہے موسیٰ کاظم، اسے میرا سلام کہنا. جب بیٹا آٹھویں امام سے ملنے کے لیے پوچھتا ہے، آٹھویں امام اٹھ کر اسے کہتے ہیں کہ تم ہمارے فلاں چاہنے والے کے فرزند ہو. وہ کہتا ہے جی مولا. کہتا تمہیں معلوم ہے جب تمہارے بابا کی روح پرواز ہو رہی تھی میں ان کے سرہانے موجود تھا. تو عزیزان محترم، اگر آپ معرفت امام میں اس حد تک ہوں گے تو یقیناً امام بھی آپ سے اس حد تک محبت کریں گے. آقا تقی بہجت کا ایک جملہ، بہت اہم جملہ، مجھے بہت اچھا لگتا ہے. وہ فرماتے ہیں کیا ہر شخص کیا چاہتا ہے میں امام کا محب بنوں، امام کا عاشق بنوں. مجھے ایک لوگ کہیں کہ یہ تو عاشق امام ہے، واقعی بہت بڑا مرتبہ ہے. امام مہدی کا عاشق ہونا آسان بات نہیں ہے، کسی امام کا عاشق ہونا آسان بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میں تمہیں ایسا نسخہ بتاؤں کہ امام تمہارے عاشق بن جائیں گے، پھر تم تو ان کے عاشق ہوئی. ایک نسخہ ہے. کہا کیا؟ کہ جب تمہارے سامنے کوئی بھی کام آئے اسے کرنے سے پہلے یہ سوچو اس کام سے امام راضی ہے یا نہیں ہے. اگر امام راضی ہیں اس کام کو آگے بڑھ کے کرو، اگر امام راضی نہیں ہے اس کام سے امام کی خوشنودی کے لیے اجتناب کرو. اب تمہیں امام کا عاشق بننے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ خود امام تمہارے عاشق بن جائے گا. محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی عزیز محترم. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کوفہ کے اندر کئی لوگ تھے جو مولا کے دروازے پہ آتے تھے، مولا ان سے ملاقات نہیں کرتے تھے. مولا انہیں کہتے تھے پوچھو اس کی کیا حاجت ہے پوری کر دو، غلاموں کو بھیج دیتے تھے. کہا یہ حاجت کے لیے آیا ہے، یہ اپنا سوال لے کے آیا، یہ مجھ سے ملنے تھوڑی ہے، اس کا سوال پورا کر دو تاکہ چلا جائے. لیکن کچھ ایسے افراد تھے کوفے کے اندر جو مولا کے پاس آتے تھے اور مولا ان سے فقط ملاقات کرتے تھے نہیں بلکہ کئی دیر تک ان کے ساتھ بیٹھتے تھے. اگر کسی دن نہیں آتے تھے مولا ان کے دروازے پہ جاتے تھے اور کہتے تھے آج تم نہیں آئے، میری آنکھیں تمہیں تلاش کر رہی ہے. جیسے جناب میثم تمار، جناب عدی بن حاتم نہیں آتے تھے اگر کسی دن تو مولا ان کے دروازے پہ جاتے تھے. ایک دن عدی ابن حاتم تائی کہتے ہیں میرے دروازے پہ دھک الباب ہوا. میں نے بیٹے سے کہا دیکھو کون ہے. بیٹا گیا روتا ہوا واپس آیا. میں نے بیٹے سے کہا کسی نے تمہیں کیا مارا ہے، کسی نے تمہیں کچھ کہا ہے؟ کہتا ہے بابا ہمارے دروازے پہ وہ آئے ہیں، مجھے نظر نہیں آ رہی جگہ جہاں پر ان کو بٹھا سکے. کہا کون آئے؟ کہا وقت کے امام امیر المومنین آئے ہمارے طرف. وہ کہتا جاؤ مولا کو لے کے آؤ. اس جملے پہ توجہ کیجیے گا، جاؤ مولا کو لے کے آؤ. بیٹا تڑپ کے رہ جاتا ہے. کہتے بابا لے آؤ. کہتا لے آؤ. عزیزان محترم، اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد آگے باقر صدر کہتے ہیں اے امام زمانہ کے منتظر، تمہاری تیاری گھر کے اندر ایسی ہونی چاہیے کہ اگر امام زمانہ تمہارے دروازے پہ آ جائیں تم ان کے لیے گھر کا دروازہ کھول سکو. تمہارے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو چیز امام کو ناپسند ہو. درود پڑھیں محمد علی محمد کی ذات پر صلی. عزیزان محترم، علم حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر طلب پیدا کرو، طلب پیدا کرو. جیسا کہ امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام صلی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے نبی سے ایسے علم حاصل کیا زقن زقا. زقن زقا ہے کیا مطلب؟ کہ جیسے پرندہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے.
یعنی پرندہ جس طریقے سے خوراک کو لے کے آتا ہے اسی طریقے سے اپنے بچوں تک پہنچاتا ہے۔ فرمایا میں نے ایسے علم حاصل کیا جیسے زقل زقہ۔ پھر آگے مولا فرماتے ہیں انا ارا نور الوحی ورسالہ واشم الریح نبوہ، میں علی وہ ہوں جس نے نبوت کے نور کو دیکھا اور خوشبو رسالت کو سونگا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں وہ ہوں جس نے نبی کریم کے ساتھ ہر دور میں نماز پڑھی، جب کوئی بھی ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں تھا تو یا میں ہوتا تھا یا خدیجہ ہوتی تھی۔ پھر ایک شخص اٹھ کے کہتا یا علی، جب آپ نے اتنا نبی کے ساتھ وقت گزارا تو آپ نے کیا دیکھا؟ کیا دیکھا؟ امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں میرے نبی سے بڑھ کر کوئی بھی شجاع نہیں تھا۔ جب ہم جنگ میں جاتے تھے تو ہمیں جنگ کے تمام تر اگلے محاذوں پر نبی ہمیں نظر آتے تھے۔ اور پھر فرمایا کہ نبی نے مجھے علم تعلیم دیا۔ پھر ایک شخص اٹھ کے کہتا ہے یا رسول یا علی، جب نبی نے آپ کو علم تعلیم دیا آپ نے لوگوں تک پہنچایا؟ پھر فرماتے ہیں کہ کیونکہ میرے ظرف میں اللہ نے یہ گنجائش رکھی تھی کہ میں نبی کے علم کو تحمل کر سکوں، کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو میرے علم کو مکمل تحمل کر سکے سوائے ائمہ کے۔ ہر شخص آتا تھا مولا سے ایک چیز پوچھتے تھے، مولا اس کا جواب دے دیتے تھے ایک چیز۔ لیکن عزیزان محترم ایک ایسا وقت آیا کہ لوگوں نے یہ تصور کیا تھا، لوگوں کے ذہنوں میں یہ تھا کہ شاید امام حسن اور حسین علیہ السلام علی کے علم کے وارث ہیں، علی کی یقیناً علی کے علم کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، علی کی امامت کے وارث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ سمجھا تھا شاید لوگوں نے۔ توجہ کیجئے گا، میں ایک نقطے کی طرف جانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا، کہ شاید علی کے جو دیگر بیٹے ہیں وہ کسی اور چیز کے وارث ہیں، لیکن یہ تاریخ نے ثابت کیا، یہ تاریخ کے اوراق میں لکھا گیا کہ نہیں، علی کے کئی بیٹوں کے پاس علی کے علم کی خوشبو تھی، لیکن وہ احترام حسن اور حسین میں خاموش تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ علم نہیں تھا۔ جیسے آپ دیکھیں مثال ہے اہل بیت کا دروازہ ادب کا دروازہ، آپ دیکھیں سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سرکار سید الشہداء کی اتنی باتیں نہیں ملتی، ہاں روایات ملتی ہیں لیکن بہت کم۔ ان کے کردار کی جہاں جہاں دیکھ رہے ہیں وہ امام حسن کو فالو کر رہے ہیں، جو امام حسن حکم کر رہے ہیں ان کی اتباع کر رہے ہیں، ہاں لیکن جہاں پر موقع ملا وہاں پہ بولا۔ جیسا کہ احتجاج تبرسی میں ایک دفعہ مروان نے سرکار سید الشہداء سے کہا کہ اے ابا عبداللہ، توجہ کیجئے گا جملے پر، لولا فاطمہ لما استخرکم بنا۔ دشمن کہہ رہا ہے، مروان جیسا دشمن کس سے کہہ رہا ہے؟ امام حسین سے۔ توجہ کیجئے گا، فضائل کے عروج کا جملہ اگر آپ اس کو تصور کر سکیں، کہتے ہیں اگر فاطمہ الزہرا نہ ہوتی تو آپ کس پر فخر کرتے؟ امام حسین کا جواب بعد میں سنیے گا، پہلے اس دشمن کے جملے کی وضاحت سن لیں۔ یعنی دشمن بھی جانتا تھا حسین کی ماں ایسی ہے کہ اس پہ فخر کیا جائے، یعنی دشمن بھی جانتا تھا۔ جب اس نے یہ جملہ کہا امام علیہ السلام تشریف لے گئے، امام علیہ السلام روایت میں کہ امام پہ جلال آیا، امام نے اس کو کہا میرے قریب آؤ، میں تمہیں بتاؤں میں کس پہ فخر کروں گا؟ وہ کہتا ہے بتائیں۔ امام وہ کہتے ہیں میری ماں ایسی ہے کہ اس پہ میں فقط نہیں بلکہ خود رسول خدا نے بھی فخر کیا ہے، میرے بابا علی نے بھی فخر کیا ہے، ہم تمام آئمہ فخر کریں گے، لیکن یاد رکھو ہمارے گھرانے میں فخر کے لیے فقط میری ماں کافی نہیں ہے، میں فخر کروں گا، کبھی اپنے چچا حمزہ پہ فخر کروں گا، کبھی چچا جعفر طیار پہ فخر کروں گا، کبھی اپنے بابا کی شجاعت پہ فخر کروں گا، کبھی اپنے باپ کے علم پہ فخر کروں گا، کبھی میں فخر کروں گا اپنے بھائی حسن مجتبیٰ پہ فخر کروں گا، کبھی میں فخر کروں گا اپنے بچوں کی امامت پہ فخر کروں گا۔ اس سے کہتے ہیں بتاؤں، کبھی میں فخر کروں گا اپنے دادا جناب ابو طالب کی وفا پہ فخر کروں گا، کبھی میں فخر کروں گا اپنی نانی جناب خدیجہ الکبریٰ پہ فخر کروں گا۔ پھر امام مسکرائے کہتے ہیں بتا تو کس پہ فخر کرے گا؟ یہ خاموش ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ مقام احترام تھا کہ امام حسین نے صرف وہاں پہ بولا جہاں بولنا ضروری تھا، جہاں پیغام دینا جواب دینا ضروری تھا، لیکن تمام علی کے بیٹے علی کی علم کی خوشبو ضرور رکھتے تھے۔ لوگوں کے سامنے واضح کب ہوا؟ جب 8 ذی الحجہ ہوئی، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ حضرت عباس
فقط علی کی شجاعت کے وارث ہیں. توجہ کیجئے گا, میں آپ کو ایک منزل کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں. حضرت عباس فقط علی کی شجاعت کے وارث ہیں. حضرت عباس فقط علی کی ذوالفقار کے تلوار کے وارث ہیں. علی کی طرح لڑنا جانتے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا جنگ صفین میں حضرت عباس کی لڑائی دیکھی تھی کہ حضرت عباس ایسے ہی لڑے تھے جیسے مولا امیر المومنین لڑے. تو انہوں نے کہا فقط یہ شاید علی کی طرح لڑائی کرنا چاہتے ہیں. لیکن مولا حسین علیہ السلام نے جناب عباس کو حکم دیا, جب عباس جاؤ آج لوگوں کے درمیان خطبہ دو, جاؤ لوگوں کے درمیان خطبہ دو. کیونکہ مولا حسین نے حکم دیا تھا. اب حضرت عباس نے اپنا علم لوگوں کے سامنے ظاہر کیا, اپنی فساد اپنی شجاعت لوگوں کے سامنے ظاہر کی. اہل سنت کے عالم ہیں علامہ شبلی نعمانی, وہ کہتے ہیں حضرت عباس کا خطبہ, اس میں چند جملے پڑھوں گا, پورا خطبہ نہیں پڑھوں گا. وہ کہتے ہیں حضرت عباس کا یہ جو خطبہ تھا یہ اتنا اہم تھا کہ لوگوں کے حاجیوں کے درمیان حضرت عباس امام حسین کے فضائل بھی پڑھ رہے تھے, دین بھی بتا رہے تھے, اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہم کون ہیں, اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ ہمارے دشمن کون ہیں. تو حضرت عباس مولا حسین کے حکم پہ خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے گئے, اور خانہ کعبہ کے پاس تشریف لے جانے کے بعد وہی فصاحت و بلاغت جو امیر المومنین کی ہے, جیسے امیر المومنین اپنے خطبے کا آغاز کرتے تھے. نہج البلاغہ میں, الکافی میں, من لا یزل الفقیہ, تہذیب, استفسار, مولا کے جتنے بھی خطبے ہیں ان تمام تر خطبوں کا آغاز حمد الہی سے, تمام تر خطبوں کا آغاز حمد الہی سے. ویسے ہی حضرت عباس نے بھی اپنے خطبے کا آغاز حمد الہی سے کیا اور تشریف لے گئے. مجھے کیجئے گا, لطف لیجئے گا, مولا نے 2 اشارے کیے. ایک اشارہ خانہ کعبہ کی طرف کیا, ایک اشارہ امام حسین کی طرف کیا, اور تشریف لے کے مولا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ الذی شرف ھذا البیت بقدوم ابی. تمام تعریفیں اس خالق کے لیے جس نے کعبے کو عزت دی حسین کے بابا کے آنے سے. تو عزیزان محترم, لوگ حیرت زدہ ہو جاتے, لوگ حیرت زدہ ہو جاتے. اور مولا عباس نے یہاں پہ بتا دیا کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ علی کی کعبے میں آنا فضیلت نہیں, بلکہ علی کی نہیں, خود کعبے کی فضیلت ہے کہ علی بن ابی طالب کعبے میں تشریف لائے. تو عزیزان محترم, پھر آگے مولا عباس فرماتے ہیں من کان بالامس بیتن صار قبلتن, جو گھر کل تک فقط بیت تھا میرے بابا کے آنے کے بعد وہ قبلہ بنا. اور پھر حضرت عباس نے امام حسین کی شان میں 2 جملے کہیں, بہت لطیف جملے ہیں. پہلا جملہ مولا عباس کہتے ہیں لوگو ایھا الکفرۃ الفجر, اے کافرو, اے فاجرو, تم اس کا راستہ روک رہے ہو جو نیکوکاروں کا امام ہے. بتاؤ تو صحیح, یہ خانہ کعبہ ہے, اس خانہ کعبہ پر کس کا حق زیادہ ہے, تمہارا زیادہ ہے یا حسین کا زیادہ؟ پھر مولا کہتے ہیں حسین کا حق بتاؤں کیا ہے, اس کعبہ کے ستونوں کو بلند کیا حسین کے جد ابراہیم نے, اور کعبہ میں حجر اسود کو لگایا حسین کے نانا محمد نے, کعبہ کو بتوں سے پاک کیا حسین کے بابا علی نے. اب بتاؤ کعبہ پہ حسین کا حق زیادہ ہے یا تمہارا حق زیادہ؟ پر محمد و آل محمد صلوات. اللہ مولا عباس کے اس جملے پہ لوگوں میں سخت طاری ہو گیا. وہ لوگ جو اپنے آپ کو حاجی کہہ رہے تھے, جو حج کے لیے آئے تھے, مولا نے کہا تمہارا حج کیسا, تمہارا حج پہ حق زیادہ ہے یا حسین بن علی کا حج پہ زیادہ؟ تم حسین بن علی کو حج سے روک رہے. پھر مولا عباس کہتے لوگوں دیکھو تمہیں بتاؤں حسین کیا ہے. یہاں پہ روک کے میں آپ کو ایک جملہ کہتا ہوں. مولا عباس کے جملے کو سمجھنے کے لیے اس جملے کو سمجھنا پہلے ضروری ہے. جب اہل بیت علیہ السلام, توجہ کیجئے گا, مباہلہ کے لیے گئے تھے, مباہلہ ہوا تھا نہیں ہوا تھا؟ مباہلہ کے لیے گئے ضرور تھے, مباہلہ ہوا نہیں تھا. کیوں نہیں ہوا تھا؟ عیسائیوں نے کہا تھا کہ مباہلہ نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کیونکہ جو ان کا سب سے بڑا راہب تھا. توجہ کیجئے گا اس جملے پر, مولا عباس کا جملہ بعد میں سمجھ جائے گا. عیسائیوں کے سب سے بڑے راہب نے کہا تھا میں ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں, اگر یہ چہرے پہاڑ کو بھی حکم دے دیں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا. توجہ کیجئے گا, پہاڑ کو بھی حکم دے دیں تو یہ اپنی جگہ چھوڑ دے گا.
پنجتن پاک کے بارے میں یہ عقیدہ کسی شیعہ کا، کسی مومن کا، کسی محب کا نہ تھا، جن کے چہروں کو دیکھ کر عیسائی کہے یہ ایسے ہیں، اگر پہاڑ کو حکم دیں تو جگہ چھوڑ دے گا، ان کے بارے میں عباس کا کیا عقیدہ ہوگا؟ تو حضرت عباس اب اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں کہ تو تمہیں بتاؤں حسین کون ہے جس کے حج کے راستے کو تم روک رہے ہو؟ مولا کہتے ہیں سنو، تم خانہ کعبہ کے ارد گرد چکر لگا رہے ہو، میرا مولا اگر مصلحت الہی کا پابند نہ ہوتا اور حکم دیتا جیسے تم کعبے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہو، کعبہ حسین کے گرد تمہیں طواف کرتا ہوا نظر آتا۔ مولا عباس کہتے ہیں، پھر مولا عباس کہتے ہیں دوسری چیز کیا ہے خانہ کعبہ کے پاس؟ دو ہی چیزیں ہیں، یا حجر اسود کے پاس تم جاتے ہو یا طواف کرتے ہو، اور حجر اسود کا تمہیں بتاؤں، حجر اسود کو تم چومنے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہو، ایک دوسرے کو ہٹا رہے ہو۔ میں تمہیں بتاؤں حسین کیا ہے؟ اگر میرا مولا چاہے تو حجر اسود اپنی جگہ سے اٹھ کر حسین کے ہاتھوں کے بوجھ سے لے گا۔ تو عزیزان محترم، یہ حجر اسود کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور کہتے ہیں حجر اسود سے ایک شعر کہا کہ اے حجر اسود تو سیاہ ہے، تو پتھر ہے، میں تجھے کبھی نہیں چومتا۔ توجہ کیجئے گا، کیونکہ تمہیں نبی نے چوما تھا اس لیے میں چوم رہا ہوں۔ نہ تو سن سکتا ہے، نہ تو بول سکتا ہے، نہ تو دیکھ سکتا ہے۔ توجہ کیجئے گا جملے پر، یہ خلیفہ دوم نے کہا۔ امیر المومنین نے کہا اے خلیفہ دوم، جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے۔ کہا کیا ہے؟ مولا نے فرمایا یہ حجر اسود وہ ہے جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے، اور اپنے ظاہر کی تصویر کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، یہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اپنے ظاہر کی تصویر کو محفوظ بھی کرتا ہے۔ یہ امیر المومنین کی حدیث ہے۔ آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں جب حجر اسود کو، توجہ کیجئے گا، لطف لیجئے گا حضرت عباس کے جملے کا، آٹھویں امام کہتے ہیں جب حجر اسود کو روز قیامت اٹھایا جائے گا اور حجر اسود سے کہا جائے گا اے حجر اسود این زوارک، اے حجر اسود تمہارے زوار کہاں ہے تاکہ تو ان کی شفاعت کا سبب بن اور وہ تیری وجہ سے جنہوں نے تمہیں چوما تھا وہ جنت میں داخل ہوں، تو حجر اسود ان کے نام بھی دے گا، ان کی تصویر بھی دے گا۔ آٹھویں امام کہتے ہیں آواز آئے گی اے حجر اسود یہ تو بہت تھوڑے ہیں، تیرے پاس آئے تو بہت زیادہ تھے، تو نے ان کم لوگوں کی تصویروں کو اور ناموں کو کیوں محفوظ کیا؟ تو حجر اسود کی آواز آئے گی میں نے فقط ان کے نام اور تصویریں محفوظ کی جن کے دل میں محبت محمد و آل محمد تھی، جن کے دل میں محمد و آل محمد کے لیے بغض تھا، نہ میں نے ان کے ناموں کو محفوظ کیا نہ میں نے ان کی تصویروں کو محفوظ کیا۔ پر محمد و آل محمد صلوات صلی محمد۔ حجر اسود کے بعد مولا عباس اپنے علم کو جو انہوں نے اپنے بابا سے اور اپنے بھائیوں سے سیکھا تھا ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگو اب تمہارے درمیان یہ خط کھینچ گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ حسین اٹھے اور کربلا چلے گئے، نہیں، 28 رجب کے بعد سے مولا مکے میں موجود تھے اور مولا نے شعبان سے لے کر رمضان، شوال، ذیقر، ذوالحج جتنے لوگ آئے ایک ایک شخص کو مولا نے پیغام پہنچایا کہ میں کون ہوں، میرا ساتھ دو، میں کیا چاہتا ہوں۔ مولا کہتے ہیں اب تمہاری مرضی۔ حضرت عباس کا جملہ سنیں، لطف لیں، یہ ان لوگوں کے لیے جملہ ہے جو کہتے ہیں حسین اور یزید دونوں شہزادے تھے۔ اب حضرت عباس کی تعریف سنیں، مولا عباس کیا کہتے ہیں؟ مولا کہتے ہیں مسلمانوں اب تمہارے اوپر فیصلہ ہے، تم ان کا ساتھ دو جو شراب کے مالک ہیں یا ان کا ساتھ دو جو حوض کوثر کے مالک ہیں۔ تم ان کا ساتھ دو جن کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوئی، یا تم ان کا ساتھ دو جن کے اوپر کذب، جھوٹ اور قتل کی وجہ سے آیت لعنت نازل ہوئی۔ پھر مولا عباس کہتے ہیں لوگو میں اپنے آپ کو اور تمام تر مخلوقات کو قربان کرتا ہوں اپنے آقا اور مولا پر۔ اور مولا کہتے ہیں میں بتاؤں تمہاری مثال کیسی ہے، تمہاری مثال کس جیسی ہے؟ مولا کہتے ہیں لوگو حسین کے قتل کا ارادہ کرنے والوں تمہاری مثال ان کافروں جیسی ہے جو محمد کے قتل کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن یاد رکھو وہ لوگ محمد کو قتل نہیں کر پائے تھے جب تک میرے بابا علی زندہ تھے، اور ویسے ہی تو میرے بھائی حسین کو قتل نہیں کر پاؤ گے جب تک میں زندہ ہوں۔
میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد کی ذات۔ مولا عباس کہتے ہیں میں تمہیں راستہ بتاتا ہوں، طریقہ بتاتا ہوں کہ تم حسین تک کیسے پہنچ سکتے ہو۔ آؤ پہلے مجھے قتل کرو تاکہ تم حسین تک پہنچ سکو۔ ہاں عزیزان محترم، واقعاً یہی بات تھی کہ جب تک امام حسین کے ساتھ حضرت عباس کا ساتھ تھا، کسی کی مجال نہ تھی کہ حسین پر آنکھ اٹھائے۔ میں حضرت عباس کے مصائب نہیں پڑھوں گا، لیکن ایک مرثیہ ہے جو مولا حسین نے پڑھائے۔ آپ مرثیہ سنتے ہیں نا مولا عباس کے، لیکن مولا حسین نے جو مرثیہ پڑھا ہے حضرت عباس کے بارے میں معلوم ہے کیا پڑھا ہے؟ مولا کہتے ہیں عباس الان انکسر ظہری، عباس تمہارے بعد میری کمر ٹوٹ گئی۔ دوسرا شعر سنیں گے، مولا کہتے ہیں عباس وہ آنکھیں جو تیرے پہرے کی آواز سن کے سوتی تھی اب تیرے بعد نہیں سوئیں گی، وہ آنکھیں جو تیرے ڈر سے نہیں سوتی تھی اب وہ بڑے چین کی نیند سوئیں گی۔ عزادارو، ایک شخص نے یہ شعر آقا خوئی کے سامنے پڑھا۔ آقا خوئی کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے تمہیں معلوم ہے حسین کیا کہنا چاہتے تھے؟ وہ کہتا ہے نہیں، کہ حسین کہنا چاہتے تھے عباس اب شمر سوئے گا سکینہ نہیں سوئے گی، عباس اب یزید سوئے گا زینب نہیں سوئے گی۔ ہاں عزادارو، کل میں نے مصائب کو یہاں پہ ختم کیا تھا کہ شام کے مصائب سخت تھے۔ جب بی بی سکینہ کی شہادت ہو گئی، میں پڑھ چکا شہادت بی بی کی، آپ بہت روئے۔ جب بی بی کی شہادت ہو چکی، شام کی عورتوں میں کوہرام بپا ہو چکا، لوگوں نے کہا یزید انہیں رہا کر دے۔ یزید نے مولا سجاد کو بلایا، توجہ سے سنیے گا، اس ماتم کیجئے گا اس جملے پر۔ یہ بدبخت تخت پر بیٹھا تھا، امام تشریف لائے، کہتے حاکم بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے غلام سے جاؤ کرسی لے کے آؤ، اور امام سے کہتے کرسی پہ بیٹھو۔ امام کہتے میں کرسی پہ نہیں بیٹھوں گا، جو تمہیں کہنا ہے کہ۔ وہ کہتا ہے امام سے کیوں نہیں بیٹھے گا؟ امام کہتے تجھے شرم نہیں آتی میں اس جگہ پہ بیٹھوں جہاں میری ماں کئی گھنٹے کھڑی رہی؟ امام کہتے تو بھول سکتا ہے، میں کیسے بھولوں؟ تیری دربار کی پیشی میں میری 4 سالہ بہن کبھی قدم اٹھاتی تھی، کبھی رکھتی تھی، مجھے کہتی تھی سجاد میں تھک گئی۔ یہ کہتا ہے قیدی میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، جب اس نے کہا میں تمہیں رہا کرنا چاہتا ہوں، امام نے رونا شروع کیا۔ یہ کہتا ہے ہر قیدی رہا ہونے کے بعد خوش ہوتا ہے۔ اللہ تمام تر مسنگ پرسنوں کو رہائی نصیب کرے، جو ابھی تک بے گھر ہیں اللہ ان کو اپنے گھروں تک پہنچائے۔ کہتا ہے ہر قیدی رہا ہونے کے بعد خوش ہوتا ہے، تو رہائی کا سن کے روتا ہے۔ امام کہتے میں کیسے خوش ہوں؟ جب میں مدینے جاؤں گا لوگ مجھ سے پوچھیں گے اکبر کہاں ہے؟ جزاک اللہ۔ لوگ مجھ سے پوچھیں گے عباس کہاں ہے؟ تمہیں کیا بتاؤں میں مدینے سے کس شان سے آیا تھا، واپس کس شان سے تھا۔ کہتا ہے قیدی رہا ہو جا۔ مولا کہتے ہیں میری پھپھی جو فیصلہ کرے گی مجھے قبول ہے۔ امام روتے ہوئے زندان میں تشریف لاتے ہیں، پھپھی سے کہتے ہیں پھپھی اماں حاکم کہتا ہے رہا ہو جاؤ۔ بی بی کہتی ہے رہا ہو کے کیا کرنا ہے ہم نے؟ بی بی کہتی ہے رہا ہو کے ہم نے کہاں جانا ہے؟ کیسے کہو ہماری 3 شرطوں کو قبول کرے ہمیں رہائی منظور ہے۔ امام فرماتے ہیں بتائیں کہ پہلی شرط یہ ہے اس کو بولو جو سامان ہمارا لوٹا گیا تھا ہمیں واپس دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے ہمیں شہداء کے سر۔ تیسری شرط یہ ہے مجھے ایک مکان دیا جائے، میں بھائی کو رونا چاہتی ہوں۔ جزاک اللہ، شرما کے نہ روئے ہیں، میں بھائی کو رونا چاہتی ہوں۔ کیوں؟ کہ اس لیے میں جب بھی رونا چاہتی تھی نا کوئی مجھے تازیانے مارتا تھا۔ میں جی بھر کے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہوں۔ رونے والوں آج رہائی سن لیں، کل آخری مجلس میں بی بی کا کربلا میں ورود پڑھ کے آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ امام آئے یزید کے پاس، یزید کہتا ہے قیدی تیری ساری شرطیں قبول ہیں، لیکن قیدی ایک بات بتا، جو سامان لوٹا گیا تھا نا
وہ سامان تو موجود نہیں ہے، اس میں سے جو ہے وہ لے لے، باقی کی قیمت بتا۔ امام رو کے کہتے کیا تو قیمت دے سکتا ہے؟ کیا تو قیمت دے سکتا ہے میری 4 سالہ بہن سکینہ کی؟ امام کہتے تو کیا قیمت دے گا؟ مجھے انگوٹھی نہیں چاہیے، مجھے بابا کی انگلی چاہیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ امام کہتے مجھے انگوٹھی نہیں چاہیے، مجھے بابا کی انگلی چاہیے۔ رونے والوں یزید نے کہا وہ ماتم کیجیے گا، یزید نے کہا وہ گٹھڑی لے آؤ جس میں علی کی بیٹی کی چادر تھی۔ رونے والوں وہ گٹھڑی آئی، یزید نے کہا اس میں تو بڑی قیمتی چادر ہوگی نا، علی کی بیٹی پہنتی تھی۔ جب اس گٹھڑی کو کھولا گیا کیا دیکھا گیا؟ چادر کے ٹکڑے موجود تھے۔ یہ کہتا ہے علی کی بیٹی تو قیمتی چادر پہنتی ہوگی، یہ ٹکڑے کیوں ہے؟ مولا کہتے میں بتاؤں، تمہاری فوج ایک طرف سے کھیلتی تھی، دوسری طرف سے میری پھپھی کھیلتی تھی، جب تک ٹکڑے نہ ہوئے۔ آزادارو، جو سامان لوٹ کا ملا امام واپس لے کر آئے، اسے جب کھولا گیا، اب میں کیسے بیان کروں؟ ایک ایک چیز اٹھتی تھی، بیویاں دیکھ کے روتی تھی۔ جب وہ گٹھڑی کھلی اس سے دو چیزیں نکلی، ایک سکینہ کے کانوں کی بالیاں۔ جب سکینہ کی بالیاں نکلی، سکینہ کی ماں تڑپ کے کہتی ہے سکینہ۔ دوسری سید الشہداء کا وہ لباس نکلا جسے امام نے بہن سے لے کے پہنا تھا، وہ لباس اٹھایا، زینب نے سینے سے لگا کر ایک جملہ کہا، اماں میں مدینے خالی واپس نہیں آؤں۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اس کے بعد بیویاں ماتم کر رہی تھیں، بیویاں رو رہی تھیں۔ اتنے میں اعلان ہوا کہ شہداء کے سر آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے علی اکبر کا سر آیا، علی اکبر کا سر آیا۔ بیویوں نے اٹھ کے ماتم کیا۔ زینب نے اکبر کے سینے کو، سر کو آغوش میں رکھا۔ اس کے بعد حسین کا سر آیا۔ جب حسین کا سر آیا، رباب نے بڑھ کر حسین کے سر کو لیا۔ رونے والوں قاسم کا سر آیا، فروہ نے لیا۔ ایک ایک سر آتا جاتا تھا، لیکن جب حضرت عباس کا سر آیا، جزاک اللہ جزاک اللہ، جیسے حضرت عباس کا سر آیا، اب کون اٹھے؟ امام سجاد آگے چچا کے سر کو لیا اور لے کے کہتے چچا دیکھو مجھے۔ چچا بازو قلم کرا کے کربلا میں سو جانا بڑا آسان تھا، چچا زینب کے ساتھ شرابی کے دربار۔ جزاک اللہ کیسے ماتم ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ذریعے کو قبول کرے، آپ بہت خوب روئے۔ لیکن عزادارو 2 سر آئے، ایک سر اون کا تھا، دوسرا سر محمد کا تھا۔ عزادارو راوی کہتا ہے ہم سروں کو لے کے کھڑے رہے، کوئی اٹھ کے لینے کے لیے نہ بڑھا۔ ہم نے کیا کیا ان سروں کے بچوں کی ماں ادھر موجود نہیں ہے۔ امام سجاد نے عباس کا سر عباس کی زوجہ کو دیا، آگے بڑھ کے کہا یہ سر مجھے دو۔ ہم نے کہا بچوں کی ماں نہیں ہے، کہا بچوں کی ماں زینب کبریٰ ہے، جو یا تو حسین پہ روتی ہے یا علی اکبر۔ 2 جملے اور سن لیں، عزادارو سر مل گئے۔ اب تیسری شرط کیا؟ بی بی نے کہا مجھے ایک مکان دیا جائے۔ کیوں؟ کیس لیے؟ میں اپنے بھائی کی عزاداری کروں گی، میں اپنے بھائی کا ماتم کروں گی۔ عزادارو یزید نے شام کی عورتوں سے کہا جو عورت جانا چاہتی ہے چلی جائے، کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ عزادارو آواز بلند ہوئی، شام کی عورتیں جمع ہوئی۔ بی بی زینب کھڑی ہو کر اپنے بھائی کا مصائب پڑھتی ہیں، کہتی ہیں شام کی عورتوں میں نے دیکھا تھا، میں قلعہ زینبیہ پہ موجود تھی، شمر حسین کے سینے پہ سوار تھا، میں نے دیکھا تھا، ایک نہیں 13 ضربوں سے۔ جزاک اللہ 13
13 ضربوں سے میرا بھائی ذبح ہو گیا۔ بی بی کہتی ہے شام کی عورتوں میں تمہیں کیا بتاؤں، جب گھوڑوں کی نال بندی ہوئی تھی نا، سب سے پہلا داشا جو پامالی کے لیے رکھا گیا تھا وہ حضرت حر کا تھا۔ شام کی عورتوں اس لاشے کو ورثہ میں اٹھا لیا گیا، پھر حبیب کا لاشا رکھا گیا، اسے ورثہ میں اٹھا لیا گیا، سب لاشے اٹھ گئے۔ شام کی عورتوں لوگ یہ کہہ کے اٹھاتے تھے جس کے وارث زندہ ہوتے ہیں اس کا جنازہ گھوڑوں کے نیچے پامال نہیں ہوتا۔ شام کی عورتوں میرے بھائی کا آزادار ہو۔ شام کی عورتوں میں کوہرام بپا ہوا۔ بی بی کہتے ہیں شام کی عورتوں جب میں آئی تھی نا، شام میں تم نے مجھے پتھر مارے تھے، تم نے مجھ پہ آگ پھینکی تھی، میں علی کی بیٹی ہوں، تمہیں ایک گزارش کرنا چاہتی ہوں، اگر مجھ غریب پر کوئی احسان کرنا چاہتے ہو تو کرو۔ شام کی عورتوں میں جا رہی ہوں لیکن کبھی بھی میرے حسین کے ماتم کو نہ چھوڑنا۔ بی بی نے بھائی کے مسائل پڑھنا شروع کیے۔ رونے والوں، ایک شام کی عورت کھڑی ہو جاتی ہے جس کا نام عروہ لکھا گیا، وہ اٹھ کے کہتی ہے اے علی کی بیٹی کربلا کے سارے مسائل سنائے لیکن علی کی بیٹی یہ جو چاند سے چہرے والا سر ہے اس کے بارے میں بتا۔ جب یہ عورت پوچھتی ہے بی بی تڑپ کے کہتی ہے شام کی عورت یہ میرے علی اکبر کا سر ہے۔ جزاکاللہ یہ میرے علی اکبر کا سر ہے، تمہیں کیا بتاؤں، یہ میرے نانا کی شبیہ تھا، جب یہ چلتا تھا بھائی مجھے کہتا تھا زینب نانا چل رہے۔ شام کی عورتوں سنو گی، جب یہ میرا بھتیجا زین سے زمین پر گرا تھا میرا بھائی کوہنیوں کے آخری جملہ کی ضرورت تمام کوہنیوں کے بل اکبر کے جنازے کو اٹھا کے لایا تھا۔ آزادار و بی بی بیٹھ جاتی ہیں، بیٹھ کر ایک جملہ کہتی ہیں شام کی عورتوں اب تم نے حسین کو سمجھ لیا نا، اب تم نے عباس کو سمجھ لیا نا، اب تم نے اکبر کو سمجھ لیا، اب ایک کام کرنا، تم کربلا تو نہیں جا سکتی، کربلا تم سے بہت دور ہے۔ شام کی عورتوں ہم جا رہے ہیں، ایک 4 سالہ بچی تمہارے شہر میں دفن کر کے جا رہے ہیں۔ شام کی عورتوں جب کبھی تمہیں وقت لگے اس بچی کی قبر پر جانا۔ رونے والوں، شام کی ایک عورت کہتی ہے بی بی قبر پر جا کر کیا کرے؟ بی بی کہتے ہیں جب قبر پر جانا اسے اصغر کی طرف سے سلام کہنا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا۔ خدا دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھائیں، قبولیت کا وقت روز جمعہ ہے، بیوی کا مسائل ہے۔ خدا تجھے واسطہ سیدہ سکینہ کر، جتنے لوگ زیارت حسین کے لیے جانا چاہتے ہیں کوشش کر رہے ہیں، کریم اللہ انہیں زیارت حسین نصیب فرمائے۔ کریم اللہ تجھے واسطہ علی کی بیٹی کا جو رہائی کے بعد گھر جانے سے پہلے کربلا جانا چاہتی تھی، اس بیوی کے صدقے میں تمام تر زائرین کو کربلا پہنچا، اس وبائے کرونا کا خاتمہ فرما۔ جتنے بے اولاد مومنین ہیں تجھے واسطہ اس بیوی کا جو رہائی کے وقت یہ جملہ کہہ کے رو رہی تھی جب مدینے سے آئی تھی، سکینہ بھی تھی، اصغر بھی تھا، آج میری گود خالی ہوئی، اس بیوی کی اجڑی ہوئی گود کے صدقے میں بے اولاد مومنین کو اولاد کا فرما۔ جتنے مومنین اس کرونا اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے بے روزگار ہو گئے ہیں تجھے واسطہ حضرت عباس کے کٹے ہوئے ہاتھوں کا انہیں روزگار حلال کا فرما۔ جتنے روزگار سے وابستہ ہیں کہ رزق روزی برکت کا فرما۔ جتنے مومنین بے گھر ہیں تجھے واسطہ زہرا کے گھر کے جلے ہوئے تک تھا، ان سب کو اپنے اپنے گھر نصیب فرما۔ کریم اللہ تمام کر مومنین کی دعا کو قبول فرما۔ جتنے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کے گھروں کے حوالے سے پریشان ہیں تجھے واسطہ حسین کے اہل اکبر کا، تجھے واسطہ حسین کے اہل اکبر کا، تجھے واسطہ اکبر کی ماں کا، جب یہ مدینے میں پلٹ کے آئی تھی لوگ پوچھتے تھے میرے نا اکبر کہاں رہ گیا؟ بیوی کہتی تھی دعا کرو جیسے میرا اکبر مارا گیا کسی ماں کا جوان نہ مارا جائے۔ اس بیوی کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی اولاد و حفاظت فرما، ان کے گھروں کو آباد فرما، امام زمانے کے ظہور میں تعظیم فرما، ہم سب کو امام کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، امام کے قدموں میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ کریم اللہ مجالس ذاکر انعقاد جن جن مومن و مومنات کے تعاون سے کیا گیا ان کے رزق روزی برکت عطا فرما۔ مسجد و امام بارگاہ کی
توفیق مسجد امام بارگاہ کو ترقی و کامرانی عطا فرما، کریم اللہ امام زمانہ قلب مطہر کو ہم سے راضی وصول فرما، علماء کرام براج وزام کا سایہ ہمارے سروں کے قائم و دائم فرما، کریم اللہ تجھے واسطہ سے بچی کا جسے رہائی کی بڑی تمنا تھی لیکن رہا نہ ہو سکی، تمام تک مسنگ پرسن کو رہائی نصیب فرما، ماتم حسین